یہ اصل میں کچھ دن پہلے اسلام آباد میں مجھے اس بات کا موقع ملا تھا کہ ٹرسٹ کے دوستوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر کشمیر کے سلسلے میں گفتگو کروں. وہاں اسی تقریب کے تھوڑی دیر بعد اور دوستوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ تجویز کی کہ لاہور اور کراچی میں بھی اس طرح پریس کے ساتھ گفتگو ہونے کی ضرورت ہے. تو واقعی کیونکہ سب لوگ تو ایک جگہ جمع ہو نہیں سکتے ہیں. پھر یہ ضرورت اس میں بھی پیش آئی کہ میری کچھ بریفنگ کے نتیجے میں کچھ باتیں میرے بحث آ گئی جس سے امور ایسے لگتے ہیں جیسے وضاحت طلب باقی رہ گئے اس طرح رہ گئے. تو اس وجہ سے پھر یہ سوچا کہ آپ آزاد کو یہاں تشریف دیں اور شکر گزار ہوں کونسل کا کہ انہوں نے اس کا اہتمام کر دیا اور جو حضرات اس کے علاوہ تشریف لائے ہیں شکر گزار ہوں. یہ اگر میں کہوں کہ پریس کے ساتھ محاورتاً اگر یہ کہا جائے کہ میرا تعلق زمانے کا دن سے ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی. پہلے سے ہی شروع سے ہی جب سے یہ جہاد آزادی شروع ہوا ہے تب سے پریس کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ پہلی پریس کانفرنس جو میں نے 48 کے ابتدا میں کی تھی وہ یہی لاہور میں. زندگی کی پہلی پریس کانفرنس چند حضرات پر مشتمل تھی. اس وقت پریس کی کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہوتا تھا تو وہ پریس کانفرنس وہاں سے شروع ہوئی اور تب سے میرا یہ احساس رہا ہے کہ معمولی نوعیت کی اختلاف رائے نظر انداز کر کے تو مسلسل ساری زندگی میں پریس نے ان نظریات اور عقائد میں ہماری حمایت کی ہے جس کا کہ اس کا عالم اٹھائے کرتے رہے ہیں. اس کے لیے میں ہمیشہ پبلکلی میں نے پریس کا شکریہ ادا کیا. آج کی اس تقریب میں بھی میں چاہوں گا کہ کشمیر کے مسئلے پر چونکہ ہمارا اس وقت بہت زندگی اور موت کا مسئلہ تو اچھا ہی ہو لیکن اپنے ایسے مرحلے میں ہے کہ اس کے بارے میں جتنی بات بتائی جا سکے بتائی جانا چاہیے. کئی سالوں سے مسئلہ کشمیر کے ساتھ میرا مسلسل تعلق رہا ہے اور ملک کے اندر اور باہر دانشوروں کے ساتھ کے ساتھ ملکی ہے غیر ملکی ہے ان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر میری گفتگو ہوتی رہی ہے. لیکن ایک تو یہ کہ سارے عرصے میں مجھے ہمیشہ تشنگی محسوس ہوئی کہ ہم شاید پوری توجہ سے مسئلے کو سمجھ بھی رہے ہیں یا یہ کہ آہستہ آہستہ وہ مجھ ہوتا چلا گیا تو اس کی تفہیم بھی کم ہوتی چلی گئی لا تعلقی ہوتی چلی گئی. اور ایک وقت میں ایسا لگتا تھا کہ شاید بھارت کے دباؤ سے اور بین الاقوامی دباؤ سے مسئلہ کشمیر اب ہمیشہ کے لیے اس پر خانے کی نظر ہو جائے گا اور اس میں کبھی حرارت پیدا نہیں ہوگی. لیکن وہ حرارت جب پیدا ہونے لگی خدا کے فضل و کرم سے اور ایسے اسباب بن گئے تو پھر وہ ایسی پیدا ہوئی کہ سارے امکانات اس کے مقابلے میں ہچ ہو گئے اور آج وہ ساری دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گئی. ایسی حالت میں اور بھی ضروری ہے کہ وہ اس بات سے اس تحریک کے بارے میں جو کئی دفعہ جس سے سرفراز کر دیا جاتا ہے ان کا بھی ذکر کیا جائے اور اعادہ بھی کیا جائے تاکہ ذہن میں بات تازہ رہے کہ کشمیر کے مسئلے پر ہماری پوزیشن کیا ہے اس وقت اصل صورتحال کیا ہے امکانات کیا ہیں اور جیسے کہ ابھی ہمارے بھائی نے فرمایا کہ ممکنہ حل کیا ہے کیونکہ کئی حل جیسے انہوں نے بھی کہا کہ اشارے ملتے ہیں اور
کسی دوست نے پچھلے دنوں کالا کرتے ہوئے یہ بات ملی تھی کہ کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں، وہ میری تقریر کے حوالے سے کہا تھا کہ میں نے بھی کسی ایسے بات کا ذکر کیا ہے جس سے لگتا ہے کوئی دباؤ ہے ہم پر. تو میں اس مقصد کے لیے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک اہل کشمیر کا تعلق ہے، انہوں نے تو میرا خیال ہے کہ تاریخ کا بہت بڑا قرض چکا دیا ہے. ایسا قرض چکایا ہے کہ جن نامشاہد حالات میں وہ لوگ آج جہاد کر رہے ہیں اور زندگی کے آخری پانی لگائے ہوئے ہیں، ان میں شاید ہی دوسری کوئی کسی قوم نے ایسا کیا ہو. ہم افغانستان کی بھی مثال دیتے ہیں، فلسطین کی بھی مثال دیتے ہیں، الجزائر کی بھی مثال دیتے ہیں، کہاں دنیا میں ہم جو مثالیں دیتے ہیں. لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو کشمیر کے حالات 1947 میں بھی مختلف تھے اور منفرد تھے، اور آج بھی بالکل وہ منفرد ہیں اور مختلف ہیں. کشمیر میں بھی اس وقت بھی 1947 میں بھی کوئی شخص ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی باہر سے کوئی عنصر ہماری مدد کے لیے تیار نہیں. خود پاکستان کے اندر جو صورت تھی وہ آپ کو پتا ہے کہ 47 میں کیا تھی کہ ہماری فوج کو تقسیم کر دیا گیا تھا. جو اسلحہ ہمارے حصے میں آیا تھا اس کو راسکماری سے لے کر کلکتے تک پھیر دیا گیا تھا کہ کہیں کوئی رائفل کا بولٹ ایک جگہ پڑا ہوا ہے تو رائفل کا مزل ایک جگہ پڑا ہوا ہے، اس کی باڈی ایک جگہ پڑی ہوئی ہے. یہی حال سارے اسلحہ کا تھا اور ساری فوج کا تھا. کوئی کمپنی سلامت نہیں تھی، کوئی بٹالین ہماری سلامت نہیں تھی. اور یہ جان بوجھ کے انگریز نے اس وقت کیا تھا کانگریس کے ساتھ مل کر کہ تاکہ تھوڑے عرصے میں ہی پاکستان کو بننے کے ساتھ ہی اس کو ناکام کر دیا جائے، ختم کر دیا. ایسی حالت میں اہل کشمیر نے ہتھیار اٹھائے اور یہ بھی ہمارا شرح امتیاز ہے آج تک کہ بھارت کی فوج اور ڈوگرا فوج کے ملا کر دونوں کے خلاف ہم نے جنگ لڑی. کشمیر میں 15 مہینے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کوئی ساز و سامان نہ ہونے کے باوجود وہ کامیابی کے ساتھ ہم نے بڑی حد تک کامیابی کے ساتھ جنگ لڑی. اور اس میں اس کا بڑا امتیاز یہ تھا کہ دشمن سے ہی اس کا ساز و سامان، اس کا اسلحہ اور اس کا سامان رسد، ہر چیز اسی سے حاصل کر کے ہم جنگ لڑتے رہے. اور یہ 32,000 مربع میل کا علاقہ جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے فتح ہے. آج کی سچی بات یہ ہے کہ بے سر و سامانی اس سے کوئی کم نہیں ہوئی، کیونکہ جس میں ہندوستان کے وسائل بڑھ گئے، ذرائع بڑھ گئے، اور جو کچھ ہم نے کیا تناسب اب بھی تقریباً وہی ہے بے سر و سامانی کا جو اس وقت تھا. اور آج بھی کوئی جس کا ملک ہماری اس طرح احتجاج کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے. ان کی اخلاقی اور سیاسی حمایت کچھ ملکوں کی ضرور ہمیں حاصل ہے، خاص طور پر مسلمان والوں کے لوگوں میں خاص طور پر ایران سے ضرورت تھی. لیکن ہمارا اسی حد تک ہے اس کے آگے ہماری کوئی بڑی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آج بھی گویا کشمیری بے سر و سامانی کے عالم میں، اور جو کچھ اہل پاکستان کے پاس ہے، اس وقت بھی جو کچھ اہل پاکستان کے پاس تھا، کپڑا تھا، روٹی تھی، جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے اس وقت وہ مہیا کیا. آج بھی جو کچھ اہل پاکستان کے پاس ہے وہی ہمارا سرمایہ ہے. حکومت کوئی بہت بڑھ چڑھ کر ہماری امداد اس وقت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ جس طرح کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے تھی. تو ایسی حالت میں کشمیر میں جو جہاں شروع ہے وہ شروع ہے. اس میں جو چیز میرے اس وقت فوری طور پر پیش نظر ہے وہ یہ گزارش کرنا ہے کہ بڑا سوال اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جہاد ہے یہ جاری رکھا جا سکے گا کہ نہیں، اس کے جاری رکھنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، اور پھر یہ کہ اس کا انجام کیا ہوگا. یہ دو بڑے سوال ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ایک تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے مقابلے میں بھارت کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کارروائیاں وہ کر رہا ہے، وہ دانشوروں کے محاذ پر ہو، صحافت کے محاذ پر ہو، جنگ کے محاذ پر ہو، کسی جو محاذ ہیں اقتصادی، معاشی، اخلاقی، سیاسی محاذ پر ہو، جس محاذ پر بھی ہو، وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم نے اس کے جواب میں کیا کچھ کرنا ہے.
اور پھر جو ہماری موجودہ حکومت ہے، حکومت پاکستان ہے، اس کا رول کیا ہونا چاہیے اور کیا وہ واقعی ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس میں کیا کمی ہے. یہ وہ ملے جلے چند سوالات ہیں جو اس زمن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ان کا جتنا جواب میں مہیا کر سکوں اتنا آپ کی خدمت میں گزارش کروں. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے وہ اس وقت سب محاذوں پر، فوجی محاذ پر بھی دباؤ بڑھا رہا ہے. وہاں ملی جلی کوئی 10 ڈویژن کے لگ بھگ فوج ہے، کچھ 6 ڈویژن ان کی باقاعدہ فوج ہے، اور 4 ڈویژن تعداد کے اعتبار سے ان کی دوسری ملٹری اور پیراملٹری فورسز ہیں جو اس وقت متعین ہیں. اور انٹیلیجنس وغیرہ کو ملا کر غالباً ہر 4 کشمیریوں پر ایک کوئی نہ کوئی ہندوستانی مقرر ہے، چاہے فوجی ہے، چاہے نیٹ فوجی ہے، چاہے غیر فوجی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی مقرر کیا گیا ہے. اور انہوں نے اس پچھلے کئی سال میں 2-3 باتوں کی بڑی کوشش کی. ایک یہ کوشش کی کہ کشمیر کے اندر جو آبادی کا تناسب ہے وہ بدل دیا جائے تاکہ یہ مسلم میجورٹی اسٹیٹ کی بجائے ہندو میجورٹی اسٹیٹ تک. مگر اس پر بھی وہ کشمیری اس طرف کے رہنے والے قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بہت مزاحمت کی اس بات کی، اور یہ بات بھی نہیں ہونے. دوسری انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہمارا ریاست کا جو اسلامی تشخص ہے وہ تحریف کر دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے بڑے ذرائع اور وسائل استعمال کیے، لوگوں کے اخلاق کو برباد کرنے کے لیے، اور آپس میں شادیاں کرنے کا، اور اقتصادی دباؤ کا، اور ہر طرح جو دباؤ پیدا کر سکتے تھے انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے بھی جواب میں پھر لوگوں نے اس کا بھی رد عمل ہوتا رہا، اور خدا کا فضل و کرم سے اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. پھر اب وہ فوجی دباؤ میں انہوں نے اضافہ کرنا شروع کر دیا، اس سے مایوس ہو کر کہ شاید کشمیریوں کو اس طرح تنگ کر کے ان کو جیل خانوں میں ڈال کے، ٹارچر سیل میں ڈال کے، اور انٹرگیشن سینٹرز میں ان کو قید کر کے جیل خانے بھر دیے. پھر نوجوانوں کی نسل کشی کرنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی اور کر رہے ہیں. عورتوں کی آبروریزی اور بے عزتی اور بے حرمتی کرنے کے انہوں نے اجتماعی پروگرام بنائے، مکان جلائے، دکانیں جلائیں، غرض کہ کوئی گندا تاکہ پینے کے پانی کو انہوں نے ذہن میں لانے کی کوشش کی. پھر یہ کہ فصلوں پر ایسی دوائیں کیڑے مار دواؤں کے نام سے انہوں نے چھڑکی ہیں کہ جن کا اثر لوگوں کی زندگی پر مرتب ہو رہا ہے. بلکہ ابھی پچھلے دنوں یہ بات میں نے کسی بریفنگ میں بھی بتائی تھی کہ جو لڑکے وہاں سے آتے ہیں وہ ہماری جو عام روزمرہ استعمال کی اینٹی بایوٹک ہیں اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کو ہائی پوٹینسی اینٹی بایوٹکس کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب یہ دریافت کیا بھائی یہ کیوں ایسا کیوں ہے، وہ کوئی ایسے بہت پنجاب کے لوگوں کی طرح بہت کوئی ہٹے کٹے تگڑے لوگ بھی نہیں ہیں، جیسے وہ وادی کا موسم ہے اس طرح کے لوگ ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ عرصے سے بھارت کی طرف سے ایسی دوائیں فصلوں پر چھڑکی جاتی ہیں کیڑے مارنے کے نام سے کہ آہستہ آہستہ ان کے اثر سے ان کے اندر وہ قوت مدافعت جو ہے وہ کم ہوتی چلی گئی. ان غرض ہے کہ بھارت نے کوئی کنڈا نہیں چھوڑا دباؤ کا جو نہیں استعمال کیا گیا. مگر اس کے باوجود خدا کا فضل و کرم ہے کہ کشمیریوں کی قوت مدافعت میں اور مزاحمت میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ روز بروز بڑھتی چلی گئی. تھوڑا سا تحریکوں میں جب وقت گزر جائے تو افاق خیزہ تحریکیں ضرور ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں اور جس قسم کے معاملات پر حالات کا ہمیں علم ہے ابھی تک مزاحمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے یقیناً اس بات کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ کشمیریوں میں قوت مزاحمت ابھی بہت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ خود بھارت کے لیے مشکل ہو جائے اب اپنے اس تشدد کو جاری رکھنا. بھارت کی جیسے وہاں سے رپورٹیں آپ بھی پڑھتے ہیں، جو وہاں سے رپورٹیں چھپتی ہیں ان کی ابھی جو چند میٹنگیں دانشوروں نے کی ہیں اور لوگوں نے کی ہیں، جو اطلاعات ہمیں نہیں ملتی ہیں ان کے آرمی سرکل سے ملتی ہیں، اور دوسرے جو حکومت کے ہیں حلقے ان سے ملتی ہیں، ان سے تو واضح طور پر پتہ لگتا ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پر اب قبضہ رکھنا، جبرن قبضہ رکھنا ممکن نہیں ہے. چنانچہ اسی ضمن میں پھر کئی
اور باتیں خیال میں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کے کہ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ ایک بات جو میں نے اکثر فارن ڈپلومیٹ سے سنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بھارت کشمیر پر سے اپنا تسلط اٹھا دے تو اس کی اپنی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو اب میں تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بات تو خود بھارت نے خود پیدا کی ہے، ہماری پیدا کرتا تو نہیں ہے۔ یہ تو کوئی ایسا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ اگر چوری کا مال میں واپس کر دوں گا تو میرے اپنا گھر کا نقصان ہو جائے گا، یہ تو کوئی جواب نہیں ہے، جواب نہیں اس بات کا کہ بھارت اگر خود ایسی فضا پیدا کر دے کہ جی کشمیر پر قبضہ رکھنا میں اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا ملک تم نے خطرے میں ڈالا، ہمیں تو خطرے میں نہیں ڈالا۔ میں تو ابھی یہ کہتا ہوں کہ بھارت کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ خطرہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کی بنیاد پر ہے، وہ کشمیر کی بنیاد پر نہیں، اور کشمیر اسی کا حصہ ہے۔ آج اگر پاکستان کے ساتھ دشمنی ترک ہو جائے دونوں ملکوں کی تو میرا خیال ہے کسی کو نہ ایٹم بم بنانے کی ضرورت ہے، نہ اتنی بڑی فوج رکھنے کی ضرورت ہے، اور نہ اتنا ساز و سامان رکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ دونوں ملک یہ پیسہ اپنے لوگوں کے خلاف بہبود پسند کر سکتے ہیں۔ دنیا کو بھی جو خطرہ اس کی وجہ سے ریجن کو خطرہ ہے اور باقی دنیا کو خطرہ ہے، اس سے ان کی جان بچ سکتی ہے۔ تو لیکن یہ خطرہ انہوں نے خود پیدا کیا ہوا ہے، چاہے مصنوعی ہے چاہے حقیقی ہے۔ اب یہ اس کا تو میں اس پر کوئی ڈبیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جیسا بھی ہے اس میں ہمارے کرنے کا کچھ نہیں ہے، یہ ان کے اپنا کیا ہوا ہے سارا۔ تو یہ طرح طرح کی باتیں پھر درمیان میں پیدا ہوتی ہیں۔ کیا میں یہ رہا تھا کہ اس تحریک کو جاری رکھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، تو اس میں جو حالات اور قرائن اور واقعات ہیں، ایک تو ہماری خواہش ہے کہ یہ تحریک جاری رہے گی تو اور بات ہے، خواہش ہم میں سے کوئی بھی کرے، لیکن جو واقعات ہیں وہ یہی بات بتاتے ہیں کہ یہ تحریک خدا کے فضل و کرم سے جاری رہے گی۔ ابھی بلکہ میرا تو یہ اندازہ ہے کہ ابھی اس تحریک کا جو ریزرو ہے وہ تو ابھی ہم نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اس تحریک کا اپنا ایک ریزرو ہے، ایک بہت بڑا طاقتور ریزرو ہے اس تحریک، جس کو ہم نے ابھی ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اگر وہ ریزرو ہم نے استعمال کرنا شروع کیا، اور میں نے فارن ڈپلومیٹس کو جو جان ویلر آئے ہوئے ہیں، باقی لوگ آتے جاتے ہیں، روز آتے ہیں، میں تو ان کو بربلا کہتا ہوں، میں اس تک چھپا کے نہیں رکھتا یہ بات کہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ تحریک جو ہے ابھی تک تو صرف کشمیر کے خاص ایریے تک محدود ہے، مگر اس تحریک کے اندر پوری صلاحیت موجود ہے پھیلنے کی اور وسعت کی، اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ یہ تھوڑی سی اور آگے بڑھ گئی پھیلی تو پھر اس کو کسی صورت قابو میں نہیں رکھا جا سکے گا، اس کا پھیلاؤ پھر دور دور تک چلا جائے گا۔ اور ہم نے کوشش کر کے اس کو نہیں روکا ہوا ہے، لیکن خود حالات ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، اس میں کچھ ایسی قدر لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی تک وہ ریزرو متحرک نہیں ہوا۔ تو خدا کے فضل و کرم سے اس میں بڑی صلاحیت موجود ہے۔ البتہ یہ بات بھی اب کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو تنہا کشمیر تک محدود نہیں رکھا جا سکتا، اس کے ساتھ تعلق پاکستان کا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کا ہے، بلکہ ہندوستان کے ان غیر مسلموں کو بھی تعلق ہو گیا اس تحریک کے ساتھ جو شاید ادروائز مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا مسلمان ہو جاتے۔ اس لحاظ سے یہ سارے بڑے صغیر کا مسئلہ بن گیا ہے، اور وہ مسئلہ بنے گا تو پھر اس میں ہمارے پڑوسی جو ملک ہیں، اس میں افغانستان آئے گا، اس میں ایران آئے گا، اس میں ترکی آئے گا، اس میں اور ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں وہ سارے آئیں گے۔ تو یہ ایک پھیلاؤ ہے پورا، جس کی وجہ سے شاید بین الاقوامی سطح پر زیادہ پریشانی ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پھیلاؤ ہو گیا اس تحریک کا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں بھارت کے لیے راستہ کچھ نہیں رہے گا، یا تو اپنی جو ڈس انٹیگریشن ہے اس کے لیے تیار ہو جائے، یا کشمیر کے مسئلے پر بین الاقوامی اصولوں کے مطابق تصفیہ کر کے اپنی جان چھڑائے، کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ اور میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے دوستوں کے لیے، امریکیوں کے لیے اور باقیوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے، کامن ویلتھ کنٹریز کے لیے پریشانی کا باعث ہے، امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید بھارت کو اگر ٹکڑے ہونے سے بچانا ہے تو اس کے لیے پاکستان کو کمزور کرنا ضروری ہے۔ یہ بیڈ اسٹریٹجی ہے میرے خیال سے، میرے نقطہ نظر سے، لیکن بہرحال ان کی اسٹریٹجی اس وقت تک مجھے یہ لگتی ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان اگر مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، مستحکم ہوگا تو اس سے بھارت کی کمزوریوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جو کسی وقت اس کا جو نتیجہ ہونا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال تحریک کے سلسلے میں وہاں اس وقت بنی ہوئی ہے، اور یہاں سے الزام تو بہت لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے مدد ہو رہی ہے، اور میں تو ان سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے اگر کوئی مدد ہو اس
اس طرح کی جس طرح تم کہتے ہو. ایک تو مدد یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ہیں ان پر تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. لوگ افغانستان جاتے ہیں, کوئی کہیں جاتا ہے کوئی کہیں جاتا ہے, وہاں سے جا کے لوگ ٹریننگ لے سکتے ہیں اور اسلحہ لے کر لڑ سکتے ہیں. لیکن اگر مدد ہوتی تو آزاد کشمیر سے پہلے ہونی چاہیے تھی, کیونکہ پاکستان سے پہلے تو پھر آزاد کشمیر آگے آتا ہے. آزاد کشمیر سے ہو کے ہونا چاہیے تھا. آزاد کشمیر کے لوگ ابھی تک کسی نے نہیں کہا کہ باقاعدہ منظم طریقے سے کہیں اس تحریک کے اندر شامل ہے. کیا تو لوگ اپنے عزیز ہیں, عزیزداری ہے, رشتے داری ہوتے رہے ہیں, اور یہ بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر وہ ظاہر ہے کہ ساری چیز کا الزام پاکستان پر دینا چاہیں گے, دانستہ بائی ڈیزائن دینا چاہیں گے, تاکہ وہ دنیا کو بتا سکیں کہ بھارت جو ہے وہ ناکام نہیں ہوا بلکہ یہ پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا کہیں دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ اتنی لارج اسکیل میس موومنٹ جس میں عورتیں, مرد, بچے سب شریک ہوں دوسرے ملک کے کہنے سے یا سی آئی ڈی کے کرنے سے, انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے کبھی ایسی موومنٹ چلی ہے دنیا میں کوئی تاریخ میں بتا سکتے ہو؟ اگر کچھ کیا بھی ہے حکومت پاکستان نے تو ان کو کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کے نتیجے میں اتنی میس موومنٹ نہیں چل سکتی. اور اگر چلی ہے تو پھر ان کو حق تک وہ کرتے. تو اس میں کیا برائی کی بات ہے یا کیا شرمندگی کی یا معذرت خواہی کی بات ہے؟ اور اگر وہ فرینکسٹن ہے تو بالکل برملا کا کا تم ٹھیک کہتے ہو کہ اگر پاکستان مدد کرتا تو پھر افغانستان کی طرح معاملہ ہونا چاہیے تھا. اس طرح کیوں ہوتا, چوری چھپے کیوں ہوتا؟ بہرحال یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے, یہ بھی ایک بحث ہے جو چل رہی ہے, اور ہندوستان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا بھی بہت زوروں پر ہے. میں آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کا جواب ہم اپنی طرف سے دے سکیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ موومنٹ ہے تاکہ مغربی دنیا کو ڈرایا جا سکے کہ کشمیر اگر آزاد ہو گیا تو یہ فنڈامنٹلزم یہاں آ جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اب ٹیررزم کا ایلیمنٹ جہاں کہیں بندوق کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو آ جاتا ہے, لیکن موومنٹ ایز سچ, تحریک جو ہے برف سے ہی کوئی ٹیررزم کی تحریک بالکل نہیں ہے. یہ آزادی کی تحریک ہے, معروف معنوں میں اور تسلیم شدہ مسلمہ معنوں میں یہ آزادی کی تحریک ہے جو چل رہی ہے. پھر اس کو علیحدگی کی تحریک کہتے ہیں, حالانکہ یہ علیحدگی کی تحریک نہیں ہے. کشمیر کبھی بھی ہندوستان کا حصہ ان معنوں میں نہیں تھا کہ آج کو علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے. بلکہ یہ علیحدگی کی تحریک کے بارے میں ایک غیر ملکی ڈپلومیٹ نے مجھے کہا کہ بھائی ایسے کیوں نہیں کر لیتے کہ الیکشن کروا دیں ہم لوگ مل کر کشمیر میں, اور الیکشن کروانے کے بعد اگر وہ کشمیری چاہیں تو علیحدہ ہو جائے. یہ بھی ایک انہیں بات بتانے کی کوشش کی کہ پھر علیحدہ ہو سکتے ہیں. مگر اس کا جو جواب آپ دے سکتے ہیں, میں دے سکتا ہوں, وہ ظاہر ہے ہم نے اس کو معافی دیا. تو پھر وہ یہ بھی زور دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کا ہی تنازع ہے. میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک ہندوستان اور پاکستان کا بھی تنازع ہے اور دونوں متاثر سے ہوتے ہیں اور ان کو ہونا چاہیے, لیکن یہ تنازع بنیادی طور پر یہ 1 کروڑ 20 لاکھ کشمیریوں کا بھی ہے. جب تک 1 کروڑ 20 لاکھ کشمیری مطمئن نہیں ہوتے اور وہ اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار نہیں کرتے, اس وقت تک کوئی فیصلہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومت کا خدا نہ خواستہ جس کا کوئی 1% امکان نہیں ہے, لیکن میں اس کو بھی بحث کے لیے سب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کر بھی دیں اور کشمیری مطمئن نہیں ہوتے تو پھر بھی یہ جھگڑا باقی رہے گا. اس لیے یہ مسئلہ تو کشمیریوں کے 1 کروڑ 20 لاکھ کشمیریوں کی مرضی سے طے ہونا چاہیے, اور وہ اس کا حق ان کو اقوام متحدہ نے دے دیا ہے. اس پر اب کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ حق کیا ہے کیا نہیں. جو کئی لوگ بحث کرتے ہیں کہ تم جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کہتے ہو تو اس کا کیا مفہوم ہے, تو میں نے اسے کہا کہ اس کا مفہوم وہی ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں نے ہمارے لیے متعین کیا ہے اور جس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا. تم نیا مفہوم ہم کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو نیا مفہوم وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اقوام متحدہ کی آخری قرارداد کے مطابق تو ہندوستان اور پاکستان میں سے کسی کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے کشمیر کا. تو انہوں نے کہا کہ تم بالکل آزادی اور خود مختاری کی بات کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا تم جاؤ اقوام متحدہ میں اور وہاں جا کے ان سے کہو کہ تم اپنا ریزولوشن بدلو. میرے پاس تو اتنی سخت نہیں ہے, اتنا وقت نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں جا کے اقوام متحدہ میں بیٹھ کے ریزولوشن تبدیل کرواؤں. تو میں نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے 40 سال اس پر ساتھ کی, آپ 40 سال اس پر ساتھ کریں گے اور ریزولوشن تبدیل کرنا ہے. میں کیا بات ہمیں بتا رہے ہیں. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے اس طرح کا بھی پروپیگنڈا ہے, اور خود ہمارے یہاں سے بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی ٹکڑے زمین کا مسئلہ ہے جو پاکستان اور ہندوستان نے مل کے تقسیم کرنا تھا, تو اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھوڑی سی. یہ تاثر بھی ظاہر کرنے کی ضرورت, اور یہ تاثر بھی ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ صرف کشمیریوں کا ہے, کیونکہ یہ مسئلہ تو پاکستان کے ناتمام ایجنڈے کا حصہ ہے.
پاکستان مکمل نہیں ہوتا جب تک کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ نہیں بنتا. یہ اس ناکام ایجنڈے کا حصہ ہے. اس پر بھی کوئی معاملہ خائی کی ضرورت نہیں ہے اور اس پر بھی خواہ کوئی شرمسار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں کھل کر دو واضح الفاظ میں اپنے موقف کا اظہار کرنا چاہیے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک ہمدرد برٹش ایم پی ہیں سر جان ویلر جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایسی واضح بات کہی. یعنی خود ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اور کشمیریوں کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو خود مختاری کی کبھی بات کرتے ہیں. وہ اچھی ہے یا بری ہے اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن ایک ہمارا ہمدرد ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، اس نے بالکل دو ٹوکل الفاظ میں کہا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے آئے تو اخبار میں بھی آ گیا اور مظفرآباد میں بیان بھی دے دیا. یہ خود مختاری کا نام لینا کشمیر کی تحریک میں اس کو سبٹاج کرنے کے برابر ہے اور یہ کشمیر کو تقسیم کر دے گا یا اس کو اصل پٹری سے اتار دے گا. آپ دیکھیے زیادتی کی بات یہ ہے ہمارے ساتھ کہ میں پوچھتا ہوں غیر ملکی جو نمائندگان آتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ خود مختاری کی تحریک کی تم بات کرتے ہو، کیا یہ ہندوستان کی طرف سے ہے؟ تو کہتے نہیں ہندوستان کی طرف سے تو نہیں ہے. تو میں کہ ہندوستان کی طرف سے نہیں ہے تو کیا کہنا چاہتے ہو کہ ہم 40 سال ایک موقف قائم رکھیں تو آج تمہارے کہنے سے وہ موقف چھوڑ دیں اور پھر انتظار کریں گے ہندوستان کے ساتھ پھر معاملہ طے کریں گے؟ تو یہ کیا دلیل تم کیا دینا چاہتے ہو اس معاملے؟ تو اس طرح کی چند باتیں جو ہیں وہ مختلف ایوانوں میں ہوتی ہیں. لیکن میں نے پچھلی پریزی میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ جب کوئی شخص گفتگو کرتا ہے ہمارے ساتھ تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری ایسی تیسی بات کرو ہمارے سامنے سننے نہیں چاہیے، تو نہیں ہم کہہ سکتے، مگر اس کو دلائل کے ساتھ. اور جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا کیس مضبوط ہے، ہمارے کیس میں کوئی کمزوری نہیں ہے خدا کے فضل و کرم سے، تو پھر ہمیں دلائل کے ساتھ اور بات کے ساتھ بات کرنا چاہیے تاکہ ان کو بتائیں. اور یقیناً آج تک جن لوگوں نے ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا ان دلیلوں کا کہ کیا وہ جواب دیتے ہیں. پھر یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہوا کہ اسی دور میں ہماری کشمیری کمیونٹی جو پاکستان سے باہر ہے پھر وہ خود متحرک ہو گئے. مثلا امریکہ میں تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، گنتی کے چند لوگ ہیں جو امریکہ میں ہیں. برطانیہ میں تو ہماری کمیونٹی بہت ہے، بلکہ برطانیہ میں شاید کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ برطانیہ میں رہنے والی جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کا 70-75% حصہ کشمیریوں پر مشتمل ہے. کہلاتے سارے پاکستانی کمیونٹی ہیں لیکن وہ سارے کشمیری کمیونٹی ہیں. لیکن امریکہ میں بہت محدود ہیں، چند لوگ ہیں، اور اس کے باوجود کہ وہ چند لوگ ہیں انہوں نے اتنا اثر رسوخ استعمال کیا ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنی کوشش کی ہے کہ انہوں نے وہاں 100 کے قریب جو کانگریس مین اور سینیٹرس ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا ہے. اسی طرح انگلستان میں، اس طرح جرمنی میں، فرانس میں، مختلف جگہوں میں کشمیر کے مسئلے پر کام ہو رہا ہے. اور اس میں یقیناً میں نہیں کہتا کہ اس میں خاصاً ہمارا کشمیر کمیونٹی کا ایک حصہ ہے، مگر اس میں حکومت پاکستان کی اس پالیسی کا بھی دخل ہے، یقیناً دخل ہے. اگر ہم یہ بات نہ کہیں تو بڑی ناشکری ہوگی. اس کا بھی دخل ہے جس کے نتیجے میں کہ یہ صورتحال آج دنیا میں اس کا نوٹس دیا جا رہا ہے. تو اس طرح یعنی ہندوستان کے اس پروپیگنڈے کا جواب بھی مہیا کرنے کی ملک کے اندر بھی کوشش ہونی چاہیے اور ملک کے باہر بھی کوششیں جاری رکھی جانی چاہیے. جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے، میرا یقین ہے اس بات پر کہ، اور میں اصول سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اسی نہیں کہ IGI کی حکومت ہے، اسی نہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہماری دوستی ہے، تعلقات ہیں، ہزار دوستی اور تعلقات ہوں، اور کسی اور کے ساتھ بھی ہماری کشمیری کی کوئی دشمنی اس طرح کی نہیں ہے. ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار سارا اسلام ہے اور پاکستان ہے. جو چیز پاکستان کے مفاد میں ہے وہی ہمارے مفاد میں ہے. جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہم سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ہم دوستی نہیں کر سکتے. ضیاء الاقصیٰ مرحوم کے ساتھ بڑی دوستی بھی آخری دور میں ہوئی، بہت دوستی ہوئی، لیکن ترقی بھی بہت تھی، اس کا معیار بھی بالکل وہی تھا. اسی طرح میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بہت اچھے ہمارے تعلقات ہیں، لیکن خدا نخواستہ میں محسوس کروں کہ کسی جگہ کشمیر کی آزادی کے سوال پر، پاکستان کی سلامتی کے سوال پر کوئی حکومت کمپرومائز کر رہی ہے تو میں تو اس حکومت کا بالکل ساتھ کبھی نہیں دوں گا. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا ساتھ ہو، چاہے کتنی دوستی ہو، کتنے تعلقات ہو. دوستیوں تعلقات کی بات نہیں. تو میں بالکل پورے اطمینان کے ساتھ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جو حکومت ہے وہ اگر اپنی بین الاقوامی مجبوریوں کی وجہ سے کوئی زیادہ اقدامات نہیں کر سکے گی، ہمیں ان مجبوریوں کا بھی علم ہے اور ہم اپنی حکومت کو کسی غلط پوزیشن میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے ہم، لیکن یہ اس بات کا مجھے پورا یقین ہے
کہ اگر کوئی وہ بہت زیادہ مثبت اقدامات نہیں کر سکیں گے تو دشمن کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری اس کمزوری سے کوئی فائدہ اٹھائے اور ہمارے نقصان کے لیے وہ اقدامات کرے. اس کا بھی تحفظ اور اس کا بھی اطمینان یقیناً خدا کے فضل سے کر لیا گیا ہے. تو یہ حکومت پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے موجودہ حکومت کا، ان کے ساتھ وقتاً آج بھی میری میاں صاحب کے ساتھ اس موضوع پر مختصر سی گفتگو ہوئی اور بھی دوستوں کے ساتھ میری آئے دن ہم اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ کہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور کس طریقے سے وہ کیا جائے. تو یہ کہیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے آزاد کشمیر کے موجودہ حکومت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو مجھے آپ سے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ہمارے لیے اس وقت ایک دو قسم کا چیلنج ہے. ایک چیلنج تو خود آزاد کشمیر کے اندر سیاسی استحکام کا ہے کہ اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا آزاد کشمیر میں تو وہ سرحدی علاقہ ہے، اس میں دشمن کی فوجیں ہر وقت ہمارے مقابلے میں تیار کھڑی رہتی ہیں. کئی عرصے سے 1965 کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستانی فوجوں کی نقل و حرکت مشرقی پاکستان سے نکل کر شمال کی طرف آ گئی اور دباؤ سارا اس طرف ہے. تو ایک چیلنج تو یہ ہے کہ ان کا ہمارے خلاف دباؤ ہے اور یہ چھوٹا سا خطہ ہے جس میں وہ پیسہ صرف کرتے ہیں، جس میں اور اخلاقی سیاسی دباؤ ڈالتے ہیں. کئی قسم کی پریشانیاں ہماری اب کئی دنوں سے ہماری سرحد پر آپ دیکھتے ہیں کہ فائرنگ ہو رہی ہے، بلا وجہ فائرنگ ہو رہی ہے اور اس سے سول آبادی کو نقصان پہنچ رہا ہے. کئی ہزار آدمی ہمارے جو ان کے گھر بار تباہ ہو گئے، گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، کوئی اس کا جوان ان کی فصلیں تباہ ہو گئی، زخمی ہو گئے اور کچھ لوگ شہید ہو گئے. اس طرح کی کارروائیاں وہ بالکل ایک طوفانی گولہ باری کر کے وہ ہمارے خلاف کئی دنوں سے مسلسل بغیر اعلان کیے ہوئے جنگ کی صورت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایسی صورت میں آزاد کشمیر کا سیاسی استحکام طے و بالا ہو سکتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ سیاسی استحکام ہمارا طے و بالا ہو جائے تو پھر دشمن کے لیے پیش قدمی کرنے میں کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی. اس لیے ہماری اولین ذمہ داری آزاد کشمیر میں یہ ہے کہ اس کا سیاسی استحکام ہو، وہاں لوگ یہ سمجھیں کہ یہ آزاد کشمیر کی وہ سرزمین ہے جو پاکستان کا دفاعی حصار ہے اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کی ایک ایک انچ پر کٹ مرنا ہے اور یہاں زمین کو چھوڑنا نہیں ہے. سب لوگ یہیں رہیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے. یہ ہماری بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور اگر یہ بات ہم کامیاب ہو جائیں، جیسا کہ اس وقت تک خدا کے فضل و کرم سے ہمیں کوئی پسپائی نہیں ہوئی اس معاملے میں، اگر اس بات میں ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر بھارت کے لیے چیلنج دورہ ہو جاتا ہے. ایک طرف اس کے لیے مقبوضہ کشمیر کا چیلنج درپیش ہو جاتا ہے، دوسری طرف آزاد کشمیر کے استحکام کا چیلنج ہے. وہ دو چیلنجوں کا بیک وقت مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے جتنی مرضی فوج لے آئیں، جو مرضی آگ برسائیں اور خون برسائیں زمین پر، لیکن اس پہاڑی علاقے میں اس دونوں چیلنج کا وہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں. دوسرا چیلنج یعنی یہ ایک تو استحکام کا ہمارا چیلنج ہوا، سیاسی استحکام کا، اور دوسرا آزاد کشمیر کے دفاع کا چیلنج ہے کہ آزاد کشمیر پر فوجی کارروائی کو کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ نہ ہو فوجی کارروائی تو اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اس بات کے لیے میں کم از کم ذاتی طور پر تو یہ کہتا ہوں، میں کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں بجانا چاہتا، لیکن جو مجھے دکھتا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایسی حالت میں کھڑے ہیں کہ ہم کسی لمحے غافل نہیں ہو سکتے. کوئی لمحہ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم غافل ہو جائیں اپنے دفاع سے. اور ہندوستان کی جارحیت کسی وقت اگر ہو سکتی ہے تو اس کا ابھی ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے پاس فوجی اور نیم فوجی نوجوانوں نے تھوڑا سا بھارت کی اس فوجی کارروائی کا جواب دیا ہے. تو میرا خیال ہے ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم کو لیٹے ہوئے نہیں ہیں اور چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ وہ ہم پر بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں تو مسلمان مارے جاتے ہیں. ہماری طرف سے اگر ہم اسی طرح رینڈم شیلنگ کریں، بے تحاشا اور بے محابہ شیلنگ کریں تو اس سے بھی مسلمان مارے جاتے ہیں. تو ان کو یہ ایک ہینڈل ایسا ملا ہوا ہے ہمارے خلاف میں جس کو وہ استعمال کرتے ہیں. تو ہماری یہ بڑی ذمہ داری ہے. اور تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اس ساری تحریک میں، اس سارے افسانے میں یا ڈرامے میں یا کھیل میں یہ ذمہ داری ہے، اس میں جو اصل مقصد ہے اس سے کہیں نظر جو ہے وہ مقصد اوجھل نہ ہو جائے ہماری نظروں سے. اور اس کی طرف کیونکہ اتنی ہنگامہ آرائی جب ہو رہی ہو تو اصل مقاصد عام طور پر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور جب اوجھل ہو جائے تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری بڑی سنگین ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ
اپنی ساری اس تحریک کی نظریاتی، فکری اور عقیدے کی جو وابستگی ہے اس کو قائم رکھیں، اس کو مضبوط رکھیں، ہر حالت میں کسی صورت اس پر کوئی آنچ نہ ہونے دیں، چاہے جو ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں خرابی پیدا ہونے کا امکان ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عرصہ دراز سے ہم اس بات کو بھولے نہیں ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا ہے ہم نے، کہ یہ بھی ہماری بڑی ذمہ داری ہے اور اس کو ہم کسی طریقے سے ہم قائم رکھیں۔ تو یہ آزاد کشمیر میں، پھر آزاد کشمیر کے بارے میں کوئی لمبی بات اس وقت میں نہیں کرنا چاہتا، وہ مقصود نہیں ہے، لیکن آزاد کشمیر اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کا بہت گہرا تعلق، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سانس کا تعلق کشمیر کی آزادی کی تحریک کے ساتھ۔ وہاں جو اچھا یا برا ہوگا، جو سیاہ و سفید ہوگا، اس کا اسی طرح کا اثر اس کشمیر کی آزادی کی تحریک پر مرتب ہوگا۔ مثلا آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کامیاب ہو گئی ہے، جو مرضی ہمارے دوست کہتے رہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، کس نے دھاندلی کی، کس نے نہیں کی، اس کی انکوائریاں ہوتی رہیں گی، لوگ کرتے رہیں گے، لیکن سب کو پتا ہے اس بات پر جو الیکشن لڑے ہیں ان سب حضرات کو پتا ہے کہ کہاں کس نے کیا کیا، کیا نہیں کیا ہے۔ مگر اس کامیابی سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کشمیر میں لوگ جو ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن میں بھی الیکشن لڑ کر آئے ہیں وہ بھی نظریے اور عقیدے کے اعتبار سے علاقہ پاکستان کے حامی لوگ ہیں، ہمارے خلاف ہوں گے لیکن وہ پاکستان کے مخالفین نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے آزاد کشمیر کا یہ جو الیکشن ہے، اس سے لامحالہ مقبوضہ کشمیر پر اچھا اثر مرتب ہونا چاہیے، ان لوگوں کے حوصلے بڑھنے چاہیے، اور پھر ایک کمیٹڈ گورنمنٹ ہے، ایک ایسی گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر میں آج کہ جس کی بڑی کمٹمنٹ ہے، اور وہ کمٹمنٹ چھپی ہوئی نہیں ہے، پردے میں نہیں ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے گفتگو ہر چیز سے اس کمٹمنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کمٹمنٹ کیا ہے۔ تو اس سے یقیناً اس تحریک کو بھی تقویت پہنچتی ہے۔ ہماری یہ کوشش بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ تحریک کے مستقبل میں بھی ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ تحریک کا مستقبل صرف تحریک کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے اور وسائل اور ذرائع اختیار کرنے چاہیے تاکہ تحریک ہمارے اس کا جو مستقبل ہے اس میں ہمارا دخل، مؤثر دخل ہمارا واقع ہے۔ اس مقصد کے لیے بھی سیز فائر لائن کے دونوں طرف کارروائیاں کرنے کا آغاز بڑی دیر سے ہو چکا ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ وزیر اس سے غافل نہیں ہیں۔ وہاں نظریہ پاکستان کی علم بردار سیاسی جماعت مسلم کانفرنس عرصہ دراز سے 47 کے بعد سے ہی اس پر پابندی رہی ہے، قانونی پابندی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پابندیوں کو وائلیٹ کر کے پچھلے 2 سالوں میں مسلم کانفرنس کو پھر منظم کیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ خلا جو مسلم کانفرنس پر پابندی لگانے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، اس خلا کو بھی اس حصے میں ہم انشاءاللہ پور کریں گے، اور مستقبل کو ہم ایسے ہوا میں نہیں چھوڑ دیں گے کہ اس کا جو مرضی ہوتا ہے وہ ہو، بلکہ اس کے لیے بھی ہم اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ برادران عزیز، یہ اجمالاً وہ خاکہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر سوالات کچھ ہوں تو اس کے لیے جو کچھ میرے بساط میں میں حاضر ہوں۔ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ کے نئے عالمی نظام میں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی باتیں کی جا رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کے نئے عالمی نظام میں کشمیر خود مختار ملک بن جائے گا؟ سر مجھے سچی بات یہ کہ ابھی تک صحیح پتہ نہیں ہے کہ کیا عالمی نظام کا اس سے کوئی تعلق ہے اس گفتگو کا، کیونکہ یہ گفتگو کسی سنجیدہ اور کسی بامقصد طریقے سے نہیں ہوئی، بلکہ ضمن گفتگو جیسے گفتگو ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا، کیا وہ نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے ہوتی رہی ہے۔ مگر عالمی نظام میں 2 باتیں بہرحال ایسی ہیں جو جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی عالمی نظام بنے گا، ابھی تو بنے کوئی، لیکن اگر کبھی بنے گا یا اس کا کوئی تصور کیا جا رہا ہے تو اس میں اسرائیل اور مسئلہ کشمیر کی 2 ایسے مسئلے ہیں جن کو حل کیے بغیر شاید کوئی عالمی نظام، کوئی پائیدار عالمی نظام بن نہیں سکے گا۔ بظاہر تو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے، اسرائیل تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن کشمیر بظاہر سارے عالمی نظام میں چھوٹا دکھائی دیتا ہے، لیکن کشمیر کی وجہ سے جو تعلق جہاں جہاں پھیل گیا ہے، اس کے اثرات جہاں جہاں پھیلے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کے اندر ایسا پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر اس کو سیٹل نہیں کیا جائے گا تو کوئی بھی نظام ہوگا عالمی نظام، اس کے لیے یہ بڑا رکھنا ثابت ہوگا۔
تو باقی رہا یہ کہ اس کو کون خود مختار بنانا چاہتا ہے، کون نہیں بنانا چاہتا، کیا بن سکے گا نہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے نقطۂ نظر سے، میرے نقطۂ نظر سے یہ بحث ہی ساری بے محل اور بے وقت ہے اور بلا جواز ہے. ہمارا موقف بالکل وہی ہے، طور پر واضح کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر کویت میں ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ ہو سکتا ہے، تو وہ کشمیر میں بھی اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ورنہ ہم اگر اقوام متحدہ کو چھوڑ کر کسی اور بات کی طرف آ گئے تو نہ اقوام متحدہ ہمارے ساتھ رہے گی اور نہ کوئی اور بات ہمارے ہاتھ سے رہے گی. تو ہم یہ خطرہ کیوں بول رہے ہیں؟ جی صاحب، میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک متحدہ دشمن کے مقابلے میں آزاد کشمیر کے اندر ایک متحدہ تحریک ہونی چاہیے. یہاں بیٹھ کر ہم اس بات سے بڑے تشویش ہمیں رہتی ہے کہ آزاد کشمیر کے لیے آپ نے اشارہ کیا ہے، لیکن میں ذرا واضح طور پر آپ سے میں گزارش کروں گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کشمیر کے اندر جو سیاسی اختلافات ہیں اور ہمیں آئے دن الٹے سیدھے بیانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے سچی باتیں بڑی تشویش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسی حکمت عملی اختیار کریں گے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ کشمیر کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو کہ کچھ لوگ کے اصول پر. ایک تو میرا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک آزادی ہو، اس کی کامیابی کے لیے کوئی شخصیت، کوئی قیادت جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر، مقامی لیول پر، ریجنل لیول پر وہ ان کے سامنے آنا چاہیے. جیسے کہ مثلاً فلسطینیوں کے حوالے سے یاسر عرفات، الجزائر کے حوالے سے بن اللہ تھے، پاکستان کے حوالے سے حضرت ایک بخار بڑی مثالیں تھی. کیا آپ کے ذہن میں مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کا کشمیر ہے، آزاد کشمیر، اس کی کوئی ایک قیادت مستقبل میں ابھرنے کے کچھ امکانات ہیں جس سے کہ کشمیر کا موقف دنیا میں اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے؟ جہاں تک پہلے آپ کے ارشاد کا تعلق ہے، اصولی طور پر تو یہ بات بہت خوشائند ہے اور بڑی مبارک ہے کہ سب لوگ کسی چیز پر متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں. لیکن تجربہ بتاتا ہے ہمارے ہاں کہ ہمارا مزاج اس طرح کے اتفاق اور اتحاد کا نہیں ہے. البتہ کشمیر میں ایک بات اور کوششیں ہماری طرف سے جاری ہیں بڑی فراخ دلی کے ساتھ، کوشش کے ساتھ. لیکن اگر کوئی صاحب یہ چاہیں کہ صاحب ہم جنہوں نے الیکشن جیتا ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے غلط جیتا ہے تو ہم چھوڑ کے گھر چلے جاتے ہیں اور کسی اور کو ہاتھوں آ کے بیٹھ جاؤ، تو اس قسم کا انتظام تو ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا. لیکن اپنی طرف سے نیک نیتی کے ساتھ، اور نیتوں کا مالک اللہ ہے، اس کا تو کوئی آدمی بتا نہیں سکتا، نیک نیتی کے ساتھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، جاری رکھیں گے کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کے سلسلے میں ہم اپنی فورسز کو، اپنی قوت کو مشتمل کریں اور اکٹھا کر کے چلائیں. لیکن ایک اس میں بڑا سیونگ کلاز ہے، آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس ایک ایسی جماعت جو ریاست کی دو ہی بڑی جماعتیں تھیں، آپ لوگوں کے علم میں ہے. ایک نیشنل کانفرنس تھی جو کانگریس سے تعلق رکھتی تھی، گاندھی اور نہرو کی قیادت میں تھی، اور ایک مسلم کانفرنس تھی جو مسلم لیگ اور قائد اعظم کی قیادت میں کام کر. دو ہی بڑی جماعتیں تھیں، چھوٹی جماعت کو تھی نہیں ویسے. تو وہ ان میں سے ایک جماعت مسلم کانفرنس ابھی تک قائم ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ جتنے انتخابات ریاست میں ہوئے ہیں اور پھر انتخابات ہوئے ہیں، کوئی یعنی گڑبڑ نہیں کی گئی، ان انتخابات میں سارے انتخابات 34 سے لے کر اس وقت تک مسلم کانفرنس سے بلا استثناء جیتے ہیں. اور یہ اس لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ، ریاست کے لوگ ایک نظریے اور ایک عقیدے والے لوگ ہیں. غلطیاں ہم سب کی ہوتی رہی، یہ نہیں کرنے کو غلطیاں نہیں کی ہوں گی بے شمار، لیکن اس کے باوجود یہ ہمیں سعادت حاصل رہی ہے. آج کی پوزیشن یہی ہے کہ اور یہ حسن اتفاق ہے، اللہ کی مہربانی ہے. ورنہ ہم بھی اگر کوئی 20 سیٹیں لے کر 10 سیٹیں لے کر 15 سیٹیں لے کر آئے ہوتے اور ایک ہاتھ پانچ حکومت بناتے تو نہ تحریک چلتی نہ آزادی کی بات ہوتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگا. لیکن ایک کلیئر مینڈیٹ لوگوں نے ہمیں دیا، اور دیا بھی دینے کی ایک وجہ بڑی یہ بھی ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کی تحریک میں کوئی ڈسینشن، کوئی تفرقہ نہیں چاہتے. تو اس وجہ سے ہمیں اتنا بڑا کلیئر بھاری مینڈیٹ ملا ہے. تو یہ ایک سیونگ کلاس ہم اس میں ہے اس سارے قصے میں، جس کو کہ ہم مثبت طریقے سے استعمال کرنا چاہیں گے، کوئی مخالف طریقے سے ہم اس کو انشاءاللہ استعمال نہیں کریں گے. آپ کا دوسرا سوال تھا کہ قیادت کی بات آپ نے فرمائی ہے، وہ کل ہمارے اس جلسے میں بھی قیادت بحث تھی کہ کیا کوئی قائد اعظم پیدا ہو سکتا ہے. تو میرا تو خیال ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو کچھ ہم ہیں تو ہم ہی مل کر کوشش کریں گے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے، جو بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے، ہم اس کو سنبھال سکیں. اس کا تو میرے پاس سچی بات ہے کوئی جواب نہیں ہے
کہ کوئی ایک شخصیت ایسی ہو سکتی ہے، ہاں لوگ سارے کسی کو ماننا شروع کر دیں بے دیندار کو، تو وہ ہو سکتا ہے، یا کوئی وقت کے ساتھ عمل کر کے کچھ ثابت کرے گا، ہو سکتا ہے. لیکن جو لوگ ہم ہیں، سیکنڈ لائن کے لوگ ہیں، فرسٹ لائن کے لوگ ہیں، یہ میں آپ کو پورے وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں ہیں یا ادھر ہے فرسٹ لائن سیکنڈ لائن کے لوگ جو باقی رہ گئے ہیں، وہ سب آج بائی اللہ، سب 100% میں نہیں کہتا، لیکن وہ سب صلاحیت والے لوگ ہیں، اور کشمیر کی آزادی کی تحریک میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے. میرا یقین. سردار صاحب میں سوال نہیں کر رہا جی بات کی وضاحت کہ ایک اگر صاحب نہیں ہے تو اجتماعی قیادت سفر کی ہے، اجتماعی قیادت کے لیے دونوں طرف سے فریقین کے لیڈر نے کیا ان کو منظم رابطہ ہے؟ سر رابطہ ضرور ہے، منظم نہیں ہے اس لیے کہ وہاں لوگ جیل میں ہیں. اگر باہر ہوتے تو ہم یقیناً اس رابطے کو منظم کر لیتے. وہاں جو تحریک حریت کشمیر ہے اس کے لیڈر سب جیل میں ہیں، تو وہ باہر نہیں ہے. یہاں جو ہم لوگ باہر ہیں اور یا جو ان کی سیکنڈ لائن یہاں آزاد کشمیر میں آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک رابطہ ہے اور تحریک منظم طریقے سے اس طرح انشاءاللہ چلانی پڑے. چوہان صاحب پہلے کھڑے ہو گئے. جی سردار صاحب گزارش یہ ہے، شروع میں اسد اللہ غالب صاحب نے بھی یہی کہا تھا، آپ نے بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ مسئلہ کشمیر پر روشنی ڈالیں گے، اس کے بعد مسئلہ کشمیر کا کوئی ممکنہ حل بھی بتائیں گے. آپ نے مسئلہ کشمیر پر روشنی بہت ڈالی ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کا کوئی ممکنہ حل نہیں بتایا. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تحریک وہاں جاری ہے، جاری رہتی ہے، اکثر جاری رہتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ابھی تک بدقسمتی سے سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوا. دوسری یہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے وسائل بہت کم ہیں اور حکومت پاکستان بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کی وہ امداد کر سکے، جبکہ یہ بطور آپ کے کسی وقت بھی انڈیا کی طرف سے آزاد کشمیر پر حملہ بھی ہو سکتا ہے. تو تحریک آزادی تو ایک مسلسل عمل کا نام ہے. آپ کے وہاں تو سیاسی استحکام بھی نہیں ہے، آپ کے وسائل بھی کمزور ہیں، حکومت پاکستان بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آپ کی امداد کرے. اور اس سے پہلے آپ نے جنرل ضیاء الحق صاحب کا ذکر کیا ہے، ان کے صاحبزادے کا ایک آرٹیکل چھپا ہے پچھلے دنوں اخبارات میں. انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب کی بڑی قربانی ہے کہ وہ ہم ان کے پورے خاندان کو لے کر وہ کرکٹ ڈپلومیسی کے تحت اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر وہ وہاں لے گئے اور چلے گئے اور انہوں نے جنگ کو ٹال دیا. جب ہمارے جرنیل جنگ ٹالتے رہیں گے، آپ کے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے اور پوزیشن یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کچھ ہمارے لیے کر نہیں سکتی، تو آپ محض 50 سال اور انتظار کریں گے قوم متحدہ پر. اس کو دیا سر میں نے اتنی پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ وسائل بھی نہیں ہیں اور مارے گئے سارے. باتیں کہنے کی ہوتی ہیں، بات نہیں کہنے کی ہوتی ہیں، بات بین السطور کہی جاتی ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ نہ وسائل کی کمی ہے، نہ کوئی آزاد کشمیر میں سیاسی عدم استحکام ہے. میرا خیال اتنا استحکام پہلے کبھی نہیں تھا سیاسی جو اس وقت وہاں موجود ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جس جنگ کے ٹالنے کی بات جنرل ضیاء الحق صاحب کے بارے میں کہی گئی ہے، وہ جنگ واقعی ٹلنی چاہیے تھی اور اس کو بے وقت جنگ لڑنا بھی کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے، مگر اس پر بحث نہیں. میرا خیال یہ تھی کہ جو کچھ موجودہ گیون سچویشن میں، لیکن گیون سچویشن کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ میری خواہش اور طرح کی ہوگی، لیکن ایک سچویشن جو ہمارے سامنے موجود ہے اس سچویشن میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، مثلا ابھی آپ دیکھیں کہ OIC میں ہمارا ایک وفد گیا. آزاد کشمیر کا کوئی وفد اس قسم کی کانفرنس میں اس سے پہلے نہیں گیا. اگر کوئی بات کہیں ہوئی ہے نا، کوئی ایسا کوئی بریک تھرو ہوا ہے کہیں سے کہ ایک وفد وہاں گیا اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا، پھر دوسرا وفد نان الائن موومنٹ میں گیا، اس میں تو جانے کا کوئی امکان اس طرح سے نہیں تھا. ایک خورشید صاحب کسی طریقے سے، وہ ہمیں پتا ہے کس طریقے سے وہ وہاں پہنچے تھے، تو اس پر شور ہوگا اٹھ گیا تھا کہ خورشید کیسے وہاں چلے گئے مروں، تو وہاں پورا وفد گیا. اب یہ سب باتیں آپ دیکھیں ایک ایک کر کے. بھارت کی کوشش یہ رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو صرف ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لوکلائز کیا جائے. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنلائز کیا جائے. یہ بہت بڑا اقدام ہے جو حکومت پاکستان کی مدد سے اور آزاد کشمیر کے جو کچھ ہمارے وسائل ذرائع اپنی فکری علمی مادی ہیں اس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے. اور پھر تحریک جس شد و بد کے ساتھ چل رہی ہے، یہ بھی میں آپ حضرات سے، دانش اور حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی تحریکیں آسمان سے بند و سلوا کی طرح نہیں برسی ہیں آج تک. وہ زمین سے ہی چلتی ہیں، اور جب زمین سے چلتی ہیں تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے چل رہی ہے،
ہیں, کہاں سے چل رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ تحریک جو اتنی شدت کے ساتھ چل رہی ہے, یہ کوئی ایسے ہوا میں تو نہیں چل رہی ہے, مگر اب یہ کہ اس کے ہر پہلو کو میں یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کروں, یہ اچھا بھی نہیں لگتا. آپ کچھ سلام سکتے ہیں. سردار صاحب محترم, آپ نے ابھی فرمایا کہ آزاد کشمیر میں ڈفرینس آف اوپینین, مجھے محسوس ہوتا ہے لیٹسٹ کچھ اشارے ایسے ملے ہیں اپوزیشن تعاون آپ سے کرنا چاہتی ہے, لیکن ان کے ذہن میں کوئی جھجک ہے. اس جھجک کو دور کرنے کے لیے آپ کیونکہ آپ کا اپر ہیں, آپ ان کو استدعا کر سکتے ہیں کوآپریشن کی, تاکہ آپ کی اسمبلی اپوزیشن کے بغیر ترقی کی کوئی بھی نہ ہو. سر, ان کے ساتھ جو میری بات ابھی تک ہوئی ہے, میں بات یہ دیتا ہوں, 2 باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ کی. ایک, انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں تو اس کا ازالہ کیا جائے. دوسرا, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا یقین دلایا جائے کہ آزاد کشمیر کی ترقی و تعمیر میں ہمارے ساتھ کوئی تفریق نہیں رکھی جائے گی, ہمیں اس کی کوئی کمی نہیں ہوگی. میں نے اس بارے میں اپنی جگہ تو جو میں نے ان سے کہا تو کہا, لیکن اسی پر میں نے اکتفا نہیں کیا, بلکہ میں نے اسمبلی میں اپنی جو بجٹ اسپیچ تھی اس میں میں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جہاں تک دھاندلی کا تعلق ہے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں میز پر, وہ بھائی بیٹھ جائیں اور ہمیں بتا دیں, نہیں تو کسی کو منصف پکڑ لیں گے کہ اگر کہیں واقعی ہمارے ذمہ کوئی, ہم تو حکومت پر نہیں تھے کہ ہم نے دھاندلی, اب انہوں نے اگر ووٹ نہیں دیے اس کو دھاندلی سمجھا جاتا ہے تو وہ تو اور بات ہے, لیکن اگر واقعی ہم نے کوئی دھاندلی کی ہے تو ہم اس کا ازالہ کرنے کے لیے جو ازالہ وہ بتائیں وہ کرنے کے لیے تیار. دوسرا, میں نے کہا کہ اسی طرح بیٹھ کر وہ بتائیں کہ تعمیر کے بچوں کی طرف کی تعمیر آزاد کشمیر کی مشترک مسئلہ ہے, وہ کسی ایک پارٹی کا یا ایک گروہ کا فرد کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی سڑک بنے گی سب کے لیے بنے گی. قطع نظر ان تمام باتوں کے میں نے لفظ لیٹر استعمال اس لیے کیا تھا کہ شاید کل کسی دوست نے میرے ساتھ کہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے سردار صاحب کے پاس جائیں یا اسمبلی میں بلانے کے لیے تیار ہوں, میں ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں, مجھے تو کوئی اس طرح میں ان کو اطلاع کرتا ہوں. سردار صاحب, آپ ماشاء اللہ پاکستان کی تاریخ کے ہر نازک موڑ پر تمام تقسیم کا رول ادا کرتے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کے مسئلہ پر جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو IGI کی قیادت یہ الزام لگاتی رہی کہ پیپلز پارٹی کشمیر کو تشتری میں سجا کر ہندوستان کو پیش کرنا چاہتی ہے, اور اب یہی کام پیپلز پارٹی اور KDA کی قیادت کر رہی ہے, جو IGI کی قیادت پہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ کشمیر کو سودا کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ان دونوں فریقوں کو, پاکستان کی سیاست کے ان دونوں بڑے فریقوں کو ایک پلیٹ فارم کو مجتمع کرنے کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے؟ اس سے شاید پاکستان میں سیاسی استحکام میں کچھ مدد مل سکے. سر, گزارش ہے کہ الزام بازی کا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن اب تاریخ میں جانا بھی وقت ضائع کرنا ہے کہ جو گزرا ہے ماضی کے 2 سال میں وہ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کیا کر رہی تھی جس پر ہم کو اعتراض تھا, اور یہ حکومت کیا کر رہی ہے جس پر ہم کو اعتراض ہے. البتہ یہ تو آپ نے سرکاری کے خامہ تفہیم کے بعد میں تو بدقسمتی سمجھی میری کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی سیاست جو ہے یہ اب لوگوں کے شاید اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. سیاست کا قبلے بدل گئے ہیں اور لوگوں کے اپنے ہاتھ سے نکل کر کسی اور جگہ پہنچ گئی ہے. اب کس کس کا سمجھوتا کروانا کرے, اتنا کس کے پاس وقت ہے, کس کے ذرائع ہیں, کس کی کسات ہے. اب میں جا کے امریکیوں کو کیسے کہوں کہ تم فلاں معاملے میں سمجھوتا کرو, یا میں برطانیہ والوں کو کیسے جا کے سمجھاؤں. سیاست ہم نے اپنے ملک سے نکال کر بدقسمتی سے اپنے ہاتھ سے باہر بھیج دی ہے, تو اس کے ساتھ تو اب جو جتنا کچھ ہو سکتا ہے اتنا ہی ہوتا رہے گا. اس طرح کے آپ کمپرومائز سیاست سوچنا بھی نہیں چاہیے. سردار صاحب, آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس تحریک کو فنڈامنٹلسٹ پوسچر جو ہے وہ دینا چاہتا ہے, اور یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ شروع دن سے انڈیا کی یہی حکمت عملی رہی ہے کہ اس کو ایک آرم اسٹرگل کے طور پر جو ہے وہ اس کا پوسچر بنایا دنیا میں. اور یہ بات تشویشناک ہے کہ انڈیا اپنی اس حکمت عملی میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ تحریک کا اگر 22 مہینے کی تحریک کا جائزہ لیا جائے تو 12-14 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں پاکستان نے بہت کامیابی سے اس کو ایک پولیٹیکل اسٹرگل اور ایک پاپولر اپرائز کے طور پر جو ہے دنیا پر ثابت کیا.
اور اسی عرصے میں جو ہے وہ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک اچیومنٹس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک کر رہی ہے، جو یعنی اسلامی دنیا سے ہٹ کر گئی ویسٹ میں اور امریکہ میں ہو۔ لیکن اب صورت یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹی وی ہے، ہمارے 9 بجے کے بلیٹن میں روزانہ جو یہ خبر ہوتی ہے کہ جی حریت پسندوں نے یہ حملہ کیا اور اس میں 15 اور 20 اور 21 جو ہے وہ فوجی مارے گئے۔ تو جو اس میں ہیومن رائٹس کا ایک آسپیکٹ تھا اور مظالم کا جو انڈین مظالم ہیں ان کو ہم جس طرح ہائی لائٹ کر رہے تھے دنیا میں، اب ہم خود ہمیں انڈیا نے اس پٹری پر چڑھا دیا کہ ہم اس تحریک کو جو ہے وہ آرم اسٹرگل کے طور پر جو ہے وہ ہمارا اپنا میڈیا جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ ایک ریئیکشن ہے اور نیچرل ریئیکشن ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، اور جو ہمارے جو مطلب